ہیں۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ تو طالب دنیا بن گیا ہے، تجھے آخرت سے محروم کر لیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ عالم۔ اول من تسعر به نار عالم۔ مولانا صاحب قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کو کتے کی مثال بیان کی ہے۔ علماء سوء کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جراثیم داخل کرنے والا کتا کون ہے؟ علماء سوء۔ میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سوء جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حکم بے توفیق۔ بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے۔ کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرے نا تو سمجھ لیں وہ علماء سوء میں سے ہے۔ کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گے، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ دین کا لبادہ اوڑھا لیکن دنیا داری کے لیے کام کرتے رہے، دنیا کماتے رہے دین کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا، ہماری امت میں بھی یہ چیز آئے گی کہ لوگ دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے، یہ اس وقت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں الطاف شاہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے ایک ایشو کی تھی کچھ پیروں کے اوپر جو کہ سونا جن کے لیے حلال وہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے اپنا ہی فتویٰ ایشو کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے مقبرے کی یا اپنے مزار کی جو پلاننگ کر رہے ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دین کی باتیں بھی کروں گا جو کہ ڈائریکٹلی میں نہیں کروں گا، علماء کی زبانی کروں گا جو اصلی عالم ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف ایک بار پھر سے آپ کو کرا دوں کہ میں یو کے میں رہتا ہوں۔ میں کوئی شریف آدمی نہیں رہا اپنی پاسٹ میں، میرے پاسٹ کی بھی کہانیاں ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو ایک موقع ملتا ہے توبہ کرنے کا۔ میری آپ کوئی بھی بات سنو گے، کسی بھی طرح کی غلط کوئی بھی ہو، میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ میں کوئی اپنے آپ کو حاجی صاحب نہیں کہنے والا کہ میں بڑا حاجی ہوں اور میں یہ پیروں کے خلاف بول رہا ہوں۔ میں ایک بڑا گناہ گار آدمی ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ بھی کرنے والا ہوں اپنا۔ میری کچھ چیزیں فیس بک پہ پاسٹ میرا ہے، میں اس کو مٹانے نہیں والا، اس لیے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ میں ان چیزوں کو نہیں ختم کروں گا اپنی فیس بک سے یا اپنے یوٹیوب کے چینل سے جو میرے پاسٹ میں نے ڈالی ہوئی ہیں، تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں کہ میں پہلے کیا تھا اور آج کیا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اس میں معافی کی گنجائش ہر طرح کی گناہ کی ہے۔ بھلے آسمان جتنا گناہ کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان نیک نیتی سے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی معافی بالکل ہے انشاءاللہ۔ ایک بڑی خاص چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چھوٹے ہوتے ہی یہ بات سنی تھی، اس کے بعد رستے میں بھی اپنی باقی عمر میں بھی سنتا آیا ہوں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن سچ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے یا زہر سے بھی کڑوا ہوتا ہے، یا یہ سچ جو ہے یہ دشمنی بنا دیتا ہے یا اپنوں کو دشمن بنا دیتا ہے، اس چیز کا مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ چیز میرے سامنے لاسٹ 2 دن پہلے سے آئی۔ تو میری بیسیکلی کوئی بھی ویڈیوز جو آپ دیکھیں گے ان میں ہر طرح کی تنقید موجود ہے، جو کہ یہ جو مسلمان جو بائی برتھ ہیں ہم لوگ، اور یہ جو جعلی داڑھیوں والے پیر اور جعلی داڑھیوں والے نمازی، میں نے ان کے اوپر بنائی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے جعلی پیروں کے اوپر بنائی ہے۔ میں نے اور بھی بہت ساری چیزوں پہ جو میری ذہن میں آیا کہ بے ادبی جیسے قرآن کے لفظوں کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کی یا ان کے ناموں کی ہوتی ہے بے ادبی، تو اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی۔ میرا مقصد صرف اور صرف اس چیز کا ہے کہ میں اسلام کے اندر جو یہ جعلی فراڈیے مولوی اور یہ نمازی جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں،
ان کا میں آپ کو چہرہ دکھا سکوں، لیکن میں نے آج تک کسی کا نام نہیں لیا۔ بیسیکلی میرا سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو ان کے ماحول کے اندر رہ کے میں نے ان کو جانا ہوا ہے، اور پہلے میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی الحمدللہ کہ میں ان برائیوں کو جو پہلے ریئلائز نہیں کر سکا، جو یہ لوگ ابھی تک نہیں کر رہے، میں ان کو ریئلائز کرانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ برا کام نہیں ہے، یہ ثواب کا ہی کام ہے، اور مجھے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے چند ایک دوستوں کے اوپر بنائی، تو دوسرے دوست جو ان کے بھی جاننے والے تھے، میرے بھی جاننے والے تھے، ان لوگوں نے میرے اوپر تنقیدیں شروع کر دیں کہ ہم لوگ خود اس چیز کو جانتے ہیں، جیسے میں نے بات کی پچھلے دنوں میں کہ زنا یہاں پہ عام ہو رہا ہے یو کے میں، اور ایسے بڑے ملکوں میں جیسے کہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، اور بڑے ملکوں میں جہاں پہ ویزے کے لیے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور اس سے پہلے، شادیوں سے پہلے یہ زنا کرتے ہیں، سال 2 سال 3 سال اپنے تعلقات رکھتے ہیں بیویوں جیسے، لیکن بیوی نہیں ہوتی، کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ تو ان کے بارے میں نے بات کی، تو ان باتوں پہ مجھ پہ تنقیدیں ہوئیں کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ ایسے دوستوں نے باتیں کی، اب انہوں نے کیوں باتیں کی، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خود اس چیز میں انوالو ہے، یا انہوں نے اپنا پاسٹ ایسا کچھ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی دشمنی نہ بناؤں، مجھے وہ خود اپنے منہ سے کہتے رہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ بلکہ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ دوں گا کہ پرسوں میرے پاس 2 دن پہلے ایک مولوی صاحب آئے، جو کہ مجھے ان پہ اتنا زبردست دکھ ہوا، جو مجھے آ کے وہ انہوں نے 2-3 چیزیں کہیں، وہ یہ ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ شیطانی عمل ہے، ایک چیز، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو باہر ہو رہا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا، یہ تو لاکھوں لوگوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں اس کو روک نہیں سکتا، تو میں جو کر رہا ہوں وہ شیطانی عمل ہے۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ یہ بندے، ایسے بندے، یہ خود انوالو ہیں حرام کھانے میں اور حرام کاری میں، یہ سیدھی سی بات ہے، اور یہ 100% ٹرو انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دکھ یہ ہوا تھا، جو مجھے منع کرنے کے لیے یہ آیا تھا بندہ 2 دن پہلے، اس بندے کے پاسٹ کے اندر بھی ایسی کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا، میں اس کی فوٹو نہیں دکھا رہا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس ٹائپ کے بندے جو زنا کرتے آئے ہیں، جن کا ابھی بھی چل رہا ہے، جن کا ابھی بھی دھوکے کے اندر انہوں نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس صورت میں کہ یہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں۔ یقین کر لیں، میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو کہ 5 وقت کے نمازی ہیں اور رات میں زنا بھی کرتے ہیں، ایسے بندے میں جانتا ہوں، اور اس طرح کا یہ ایک بندہ یا 2 بندے نہیں، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، اور میرا یہ حق ہے کہ میں اگر اس چیز کو غلط جانتا ہوں یا اس میں پہلے سے انوالو تھا، ان کو مشورے دینے میں، اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے میں توبہ کرتا ہوں، اور میں ایسے لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں دینے والا، اور میں ان کے اینٹی چلوں گا، ان کے خلاف چلوں گا۔ میں جو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں کسی بندے نے، ایک عام بندے نے مجھے بات بتائی اور میں نے اس کے بعد میرا فرض بنتا ہے میں تصدیق کروں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ میری کانوں سنی باتیں ہیں، ساری کی ساری جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ایک پیر صاحب پہ بات کی تھی، میرے جاننے والے ہیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں میرے جاننے والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن آج ان کا بھی ری ایکشن آیا۔ جیسے پرسوں ایک مولوی صاحب جو آئے تھے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ مولوی صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں دشمن بنا رہا ہوں یہ بات کر کے، اور اس کے علاوہ مجھے خود کہہ رہے تھے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بیسیکلی ایک شیطانی عمل ہے جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے الفاظ یہ بھی تھے کہ اگر کوئی حرام کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دو، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، آپ اس کو روک نہیں سکتے، اور نہ ہی مجھے روکنا چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو کہ بڑے دکھ والے، کیونکہ وہ بندہ اتنی داڑھی سنت والی، اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز، یقین کر لے 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے، تو یہ دکھ والی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو ابھی پیر صاحب کی بات کرنے والا ہوں، یہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں ان کا نام ابھی تک نہیں لیا، یہ کہاں رہتے ہیں میں نے نہیں بتایا، لیکن obviously ایک چیز سچی ہے، جو بندہ خود کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ بڑے اچھے طریقے سے پہچان جائے گا کہ یہ بات اسی کی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔
میں نے اگین میں کہہ رہا ہوں میں نے ان کا کسی جگہ پہ کوئی نام نہیں لیا، لیکن مجھے انہوں نے اپروچ کیا، بٹ برے طریقے سے اپروچ کیا۔ کیسے؟ کیونکہ میں تو لندن میں رہتا ہوں اور وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اب پاکستان میں کہاں رہتے ہیں میں یہ ان کا شہر بھی نہیں بتانے والا، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو فرسٹ اپروچ کیا، پیر صاحب کے دو صاحبزادے، ابھی میں آپ یاد رکھیں میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں صاحبزادے، آج تو میرے صاحبزادے کا ورڈ ہے، کل زادے کے ساتھ کچھ اور لگ سکتا ہے۔ میں اس چیز کی پرواہ نہیں کروں گا کہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا نام کیا ہے، اور یہ سارا کچھ مجھے ننگا کرنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ کسی کا مجھے ڈر ہے، کسی بھی قسم کا۔ ان لوگوں نے میرے پاکستان کے گھر کے اندر جا کے انہوں نے بدتمیزی کی، مجھے گالیاں نکالی ہیں، جیسے بھی کوئی روڈ یا پھر ابیوسو لفظ یوز کیا۔ یہ چیز برداشت کے بالکل باہر ہے، کیونکہ میں نے ان کا نام نہیں لیا، ان کا حق نہیں بنتا۔ اگر وہ جاتے ہیں میرے گھر پہ تو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے بات کی ہے۔ انہوں نے میرے گھر پہ جا کے بدتمیزیاں کی ہیں اور میری بہن کے گھر پہ جانے کی دھمکی بھی دی کہ ہم لوگ وہاں پہ بھی جائیں گے اور بدتمیزیاں کریں گے۔ اور یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بات کیا کی ہے کہ جس چیز پہ ان کو غصہ چڑھا یا غصہ آیا اور یہ ان حرکتوں پہ اتر آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دو بچے گئے اور جا کے میرے گھر کے اندر جا کے انہوں نے جو وہاں پہ ابیوسو لفظ یوز کیے، ان کو فرسٹ آف آل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے پیر صاحب جو ان کے باپ صاحب ہیں، انہوں نے یہ ان کو تربیت دی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ گالیاں نکالنا اگر انہوں نے سکھایا ہے تو شاباش، ان کے بھی شاباش اور ان کو بھی شاباش۔ گالیاں کو جواب جو ہے نا وہ مجھے شاید ان سے بہت زیادہ آتی ہوں۔ میں اپنا منہ نہیں گندا کرنا چاہتا، اور خاص کر اس ویڈیو میں تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس ویڈیو میں صرف ایک وارننگ ایشو کر رہا ہوں، لیکن آپ میری پوری بات سنتے جائیں۔ ان کے اوپر جو پہلی ویڈیو بنی تھی وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پوری تفصیل نظر آ جائے گی، جو کہ میں 100% شیور ہوں وہ 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک سونے کی گھڑی انہوں نے جو پہنی ہوئی تھی، میں اس پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ اچھے نہیں لگتے، میرے الفاظ یہی تھے کہ یہ چیز آپ پہ سوٹیبل نہیں لگتی، بیکاز آپ جو ہے آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کا رتبہ ایک پیروں والا ہے، جو کہ ہے، آپ پیر صاحب بھی ہیں، تسبیحاں بھی ہیں، اس کے بعد آپ مدرسے کے استاد بھی ہیں، آپ مفتی صاحب بھی ہیں، آپ تعویذ دھاگے جو بھی آپ کا سسٹم ہے، جو بھی آپ کی روزی روٹی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہو، تو اس لحاظ سے اسلام کے آپ عالم بھی ہیں۔ جیسے اب عالم کے اوپر میں نے ایک ساتھ میں اٹیچمنٹ لگائی ہے، اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ٹریلر میں نے شروع میں دکھایا۔ میری اس سپیچ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پوری ویڈیوز بھی مل جائیں گی اصلی علماء کی زبانی اور ان کی ویڈیو کے ساتھ۔ تو پلیز آپ یہ میری ویڈیو کو کیری آن رکھیں اور پورا دیکھیں، پہلے میری یہ بات پوری سن لیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ پیر صاحب کی پہلے میں نے گھڑی پہ اعتراض کیا تھا جو کہ سونے کی تھی، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ایک انسان غلطی میں ایسی حرکت کر دیتا ہے، جیسے تکبر جس کو کہتے ہیں۔ تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ تکبر کیا ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا، مجھے پیسے کا تکبر، میرے پاس نالج بہت زیادہ آ گیا اور مجھے علم کا تکبر، میری بیوی خوبصورت ہے مجھے اس کا تکبر، یا میں خود بڑا خوبصورت ہوں، قد کاٹ والا ہوں یا کچھ بھی ہوں، مجھے اس کا تکبر، میں UK میں ہوں مجھے پاکستانیوں کے اوپر تکبر۔ کسی بھی چیز کا تکبر ہو سکتا ہے، لیکن ان صاحب کو ایک یہ تکبر ہے کہ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جماندرو پیر، یہ جماندرو پیر ہیں۔ ان کو ایک غلط فہمی اور تکبر علم کا ہے، غلط فہمی اس چیز کی ہے کہ یہ اگر مسجد کے اندر رہ رہے ہیں، اگر مدرسے کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ جگہ ان کی ملکیت بھی ہے، اس کے اندر گھر بھی ہے، اپنی جوان اولاد بھی ہے، یہ سارا کچھ تکبر ہے۔ یہ علم کا بھی تکبر ہے ان کے اندر میں نے جو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے قریب ہونے کا تکبر میں نے دیکھا ان کے اندر۔ اب تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ خاک میں ملا دے گا ایسے لوگوں کو، بھلے وہ جتنی بڑی لمبی داڑھی رکھ لے، بھلے وہ اپنے اندر اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ وہ بڑا فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے اس دنیا میں، اس وقت انسان ہی ہے اور کوئی بھی کسی سے بڑھ کے نہیں ہے، ہر کوئی برابر ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو، ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ان کا جہاں پہ بھی جانا ہے ان کا یہ سٹائل ہوتا ہے، آگے ہاتھ کر دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، یہ لوگوں کے، ہماری جاہل قوم، مجھے یہ اپنی قوم پہ بھی بڑا اعتراض ہے
یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے یا فراڈیا ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو پھر بھی مانتے ہیں۔ میں اس بندے کی نہیں بات کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کو، جیسے نواز شریف کی میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی کہ اس کا چوری ثابت ہوگی پاناما کیس میں۔ ایک عورت نے انٹرویو دیا کسی ٹی وی والے کو، چوری پکڑی گئی نواز شریف کی، تو اس کے باوجود وہ خود انٹرویو دے رہی ہے، پنجابی تھی، وہ کہتی ہے کوئی گل نہیں انہیں جو چوری کر لی تے کی ہو گیا تو ووٹ اسی پھر بھی نواز شریف نے بھی دینا ہے۔ لیکن لک ایٹ دیٹ، یہ ہے ایک بڑی ہی ناقص عقل اور جاہل قوم کی نشانی۔ یہ وہ جاہل قوم ہے جو اپنے حکمران، چور حکمران کو چوز کرے گی، فراڈ پیر کو چوز کرے گی۔ ایک پتے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں تھوڑی سی، میں اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل نہیں سمجھتا، میں ہوں بھی نہیں، میں بڑا گناہ گار آدمی، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک کامن سینس کی ہوتی ہیں۔ کامن سینس کیا ہے؟ کہ میں پہچانوں کہ میرا خدا کون ہے، میں اس چیز پہ یقین رکھوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اللہ کے۔ یہ تو مسلمان ہونے کے دعوے ہیں اور یقین ہے ہمارا ایز اے مسلم، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم لوگ بندے چوز کریں، پیر چوز کریں، اپنا عالم چوز کریں کہ کون صحیح عالم ہے۔ ایک اور فرق کی میں بات کروں گا جو کہ ایک پڑھے لکھے اور جاہل کے درمیان میں فرق ہوتا ہے، وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہر چیز کو بڑے طریقے سے سوچتا ہے، وہ جان لیتا ہے دنیا داری کیا چیز ہے، دنیا میں بولنا کیسے ہے، اور خاص کر ایسے پیر حضرات اچھے والے، اصلی والے جن کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اصلی ہے تو ان کے اندر بڑی نرمی آپ کو نظر آئے گی، خدا خوفی نظر آئے گی، ان کے اندر آپ کو بدماش اور چور نظر نہیں آئے گا۔ جو بکواس کرنے والا کوئی بندہ ایسا نہیں نظر آئے گا، اس کو پیر نہیں کہہ سکتے جو گالی نکالتا ہے، اور جو اپنے بڑوں کو گالی نکالے وہ پیر ہو بھی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں۔ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نیک آدمی ہو سکتا ہے؟ کہاں سے اس نے یہ تربیت لی؟ اگر اس نے اپنے باپ سے تربیت لی ہے تو وہ باپ پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدھی سی بات ہے، تھوڑا سا عقل کو اگر استعمال کریں۔ یہ جو بدتمیزی ہوتی ہے یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا جاہل ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، مثال کے طور پہ میں نے اگر ویڈیو بنائی، اس کو کیسے پتا کہ میں نے اس کے اوپر بنائی؟ اگر میں نے بنائی بھی ہے تو اس چیز کو فکس کرے، اس بندے کو شرم آنی چاہیے کہ واقعی یہ سچ ہے۔ ایک بڑی عام سی مثال ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بھی یہ چیز دے رہا ہوں کہ اگر سونا پہننا منع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1439 سال پہلے یا 1440 سال پہلے منع فرما دیا، اسلام کا ایک بلاک لگ گیا، وہاں پہ لکیر لگ گئی، قرآن نازل ہو گیا، وہ بندہ، کوئی بھی بندہ یا یہ والا پیر بھلے جتنا مرضی پیر بن جائے، یہ اس کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یہ رسول یا پیغمبر نہیں ہے، یہ ہماری طرح کا انسان ہے اور اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہم لوگ یا کوئی بھی پیر یا ایسے پیر اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اسلام کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی کمپلیٹ ہوا تھا، اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جیسے ان کی وفات وصال ہوا، اور اس کے ساتھ حدیث بھی سٹاپ ہو گئی، کہ اسلام کمپلیٹ ہونے کے بعد آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے سونا پہنا ہوا ہے اور یہ حلال ہو گیا میرے اوپر، یا اس وقت کی کوئی ایسی مثال دے جو میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں ایک مثال دی تھی انہی پیر صاحب کی، کہ انہوں نے کہا تھا میرے خیال سے یہ اس وقت اس لیے منع تھا، کوئی انہوں نے ایکسکیوز بنائی تھی وچ از 100% رانگ۔ کوئی بندہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنا سکتا، اور جو ایسے لوگ ایسی اسلام کی خلاف ورزیاں کریں گے، اسلام کے خلاف چلیں گے اپنے سواد کے لیے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، وہ پڑھا لکھا جاہل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن وہ پڑھا لکھا یا اصلی عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور چیز، ان پیر صاحب کے بچوں نے مجھے کامنٹ کیا انٹرنیٹ پہ، ابھی بھی موجود ہوگا اگر وہ مٹائے نہیں تو، کہ میں کسی عالم کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ اس چیز کا میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوا، میرے پاس ایویڈنس ہے کہ انہوں نے کمنٹ کیا کہ کسی عالم کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اب انہوں نے اپنے والد کو عالم بولا، عالم۔ میری سپیچ کے بعد عالم کے اوپر آپ جو باتیں سنیں گے بڑے بڑے علماء کی نظر میں یا ان کی زبانی، تو آپ خود ہی آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، طارق جمیل صاحب کا میرے
اس ویڈیو کے اندر وہ تھوڑا سا بیان میں نے ریکارڈ کیا آپ کے رہنمائی کے لیے. وہ فرما رہے ہیں کہ دوزخ میں، جہنم میں جو ایندھن بنے گا، آگ تو آلریڈی ہے دوزخ میں، لیکن اس میں جو ایندھن بنے گا وہ یہ عالم ہوگا، عالم سو. اب یہ کیسا عالم ہے؟ مجھے صرف اس چیز کا نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کیسا عالم ہے کہ جو کہ اگر گولڈ گھڑی پہن کے اور اس کو اپنے اوپر حلال قرار دے دے. اگر یہی بندہ، یہی پیر کسی بھی محفل میں بیٹھا ہوا، اور بھی پاک محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تقریر کر رہا ہے یا تقریر کسی اور عالم کی سن رہا ہے، تو کوئی اس پہ سونے کے اوپر تقریر کرنے کے لیے کہے تو یہ وہاں پہ تو رانگ آنسر دیں گے. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ آنسر دیں گے، یہ صحیح آنسر نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے خود پہنا ہوا ہے. اور اس کو اتارتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز صاف سی بتا دوں، یہ جو ایسے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ آپ خود غلط کر رہے ہو تو اس کو وہ اتارنا، اس چیز کو فنش کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہے جیسے کہ عزت اتارنے والی بات ہو جاتی ہے کہ بندہ ان کی عزت مانگ رہا. نہیں، میری ایسی انٹینشن نہیں ہے کہ میں ان کی عزت اتاروں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، میری ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ان پہ سوٹ نہیں کرتا. ایک اور بڑی سادی سی بات ہے کہ یہ نالج کہ مرد کو سونا حرام ہے، یہ موسٹ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہے. شراب حرام ہے، زنا حرام ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بچے کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ کون سے ٹائپ کے مولوی صاحب ہیں، یہ کون سے ٹائپ کے پیر صاحب ہیں جو کہ یہ اپنے آپ کو حلال کریں یہ اس مسئلے میں کہ یہ میرے لیے حلال ہے، یا میری نظر میں یہ حلال ہے، یا میری نظر میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فلاں وجہ سے منع فرمایا تھا، آج کل وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. یہ قیامت تک یہی فرمان رہے گا، اور قیامت تک یہ اسلام ایسے کا ایسا ہی رہے گا، قرآن بھی ایسا ہی رہے گا. اس میں کوئی رد و بدل بھلے مولوی ہو یا مولوی کا ڈیڈ ہو وہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات کی تھی، جیسے ان کی آخری آرام گاہ کا ذکر کیا. آج جب ان کا بچہ میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو اس کی کیا لگتی ہے میں ابھی نہیں بتا رہا، بعد میں بتاؤں گا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے نہ بتاؤں. اگر یہ بندے معافی مانگیں گے تو اس کے بعد میں اس کی بات ابھی کروں گا تھوڑی دیر میں. اگر ان کی پلاننگ یہ نہیں ہے، آپ مجھے ایک چیز اس نے مجھے یا میری بیوی کو ایک بات کہی، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ انسان اپنی آخری آرام گاہ کا انتخاب کر سکتا ہے. آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کہ آخری آرام گاہ کے لیے بندے کو جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہے؟ اس کو چاہیے ہوتی ہے 2 گز جگہ قبر کے لیے. 16 یعنی 16 کنال جگہ نہیں چاہیے ہوتی کسی کو بھی. اگر 16 کنال میں جگہ وہ بنا رہے ہیں اپنی قبر، تو ساتھ میں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اگر وہ قبرستان وہاں پہ بنا رہے ہیں فلاح کے لیے، عام پبلک کے لیے، کہ وہاں پہ عام لوگ بھی جا کے اپنی قبریں بنا لیں، تو پھر سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے جگہ چوز کی 16 کنال جگہ کے اندر یا 15 کنال جگہ کے اندر کہ یہاں پہ ان کی آخری آرام گاہ ہوگی اور ساتھ میں اور لوگ بھی آئیں گے. لیکن نہیں، وہاں پہ پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ شو کرتی ہے، انہوں نے خود ہمیں بتایا، اور میرے پاس اس کی وائس ریکارڈنگ ہے جو کہ میں شو کر سکتا ہوں. ابھی نہیں، آج میں کچھ ایسا نہیں کروں گا جس کے ساتھ میں ایویڈنس لگا دوں. میں کوئی فوٹو، میں ان کا کوئی ایڈریس، کوئی نام، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں. ایک چیز آپ خود ہی سوچ لیں، ہر کامن سینس والے بندے کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ اگر کوئی 15-16 کنال کی جگہ پہ ایسا پیر صاحب جو آلریڈی پیر ہو، جدی اور پشتی پیر ہو، اور خاص کر اوپر سے انہوں نے سارے کورس یہ کیے ہوں اپنے سارے پیری مریدی کے، اور پراپر قسم کے پیر صاحب ہوں، ان کی انٹینشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ 16 کنال جگہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ اپنی آخری آرام گاہ بنانے کا انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی. میں اس چیز کا وٹنس ہوں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. اور انہوں نے اپنی وہاں پہ اگر جگہ مختص کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس میں بھی بری بات نہیں ہے. بری بات کہاں پہ ہے؟ ان کی انٹینشنز، اندر سے انٹینشنز کیا کہتی ہے کہ 16 کنال کی جگہ میں اگر قبر بنے گی، اور ساتھ میں وہ خود ہی آج اس کے بیٹے کی مجھے جو وائس میسج ملا ہے اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ یا ان کے بابا جان کی نیت ہے کہ وہاں پہ مدرسہ بنے گا، وہاں پہ یونیورسٹی بنے گی، مسجد بنے گی، اور کوئی ایسا نیک کام کرنے والی بات. آپ جسٹ امیجن کر لیں. میں آپ کو انٹینشنز ابھی بتا دیتا ہوں. وہ انٹینشنز ہیں ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی، دونوں میں سے ایک، لیکن ہے ضرور. بات وہیں پہ آ جاتی ہے
کہ 16 کنال کی جگہ کے اوپر اگر کوئی قبر بناتا ہے اور ساتھ میں یہ انٹینشنز ہیں کہ مدرسہ بنے گا، بڑی مسجد بنے گی اور لوگ آ کے پڑھیں گے، یونیورسٹی یا اسکول بنے گا وہاں پہ، تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ان کی اکیلے کی قبر بنے گی اور وہاں پہ جتنے لوگ آئیں گے، آبویسلی اس میں کوئی شک نہیں آئے گا، اگر کوئی مدرسہ بنتا ہے، اگر کوئی مسجد بنتی ہے اور اگر کوئی یونیورسٹی بنتی ہے فری والی یا زکوٰۃ والی، تو وہاں پہ لوگ آئیں گے اور لوگ جو دیکھیں گے تو ایک قبر کا مطلب کیا ہے؟ مزار، سیدھی انٹینشنلی مزار، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ زندگی پتہ نہیں کس کی کتنی ہے، میری کتنی ہے، میں بیمار رہتا ہوں، میں آپ کو سیدھے بتاتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں، مجھے 3-4 قسم کی بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں، اللہ صحت دے مجھے، باقی وقت بتائے گا۔ آپ یہ ویڈیو لائیو آن لائن رہے گی، یہ میں مٹاؤں گا نہیں، آپ کبھی بھی اس کو میک شور کر لینا، 5 سال 10 سال ہماری اور زندگی کتنی ہے، میری اور یا ان بھائیوں کی کتنی زندگی ہے، ہم لوگ اگر 50 سال کی رینج میں ہیں تو آج کل کی ایوریج ایج جو ہے وہ 60 سال کی ہے۔ کبھی بھی یہ پٹاخہ نکل جائے، جان نکل جائے، تو یہ ویڈیو اس چیز کا ثبوت رہے گا کہ وہاں پہ مزار بنے گا اگر ان کی ایسی ہی انٹینشن ہے کہ وہاں پہ مدرسہ بنے، وہاں پہ یونیورسٹی یا اسکول بنے اور وہاں پہ مسجد بنے اور ساتھ میں ان کی قبر ہو جس کو وہ آخری آرام گاہ کہہ رہے ہیں، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ کامن سینس یہی کہتی ہے کہ ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ آج یہ باہر بیٹھ کے لوگوں کی مرادیں پوری کر رہے ہیں اور بعد میں یہ قبر کے اندر سے کریں گے، یہ ان کی انٹینشن ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اور یہ ان کی نیت کیسے بنتی ہے 16 کنال کے اندر ایک قبر بنانے کی، یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے اور واضح طور پہ کلیئر ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف پہلی والی ویڈیو کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتا، پورے کا پورا ننگا کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ یقین کر لیں۔ اور اسلام کے اندر یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، ان کے اندر کوئی تمیز نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، آپ میری باقی ویڈیو دیکھیں جو آگے علماء کا میں نے جو بیان شیئر کیے ہیں وہ اس میں کہاں پہ جا کے فٹ ہوتے ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں، اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے۔ یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباثتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی، علماء حق بھی ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سوء میں سے ہے۔ باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا، سیدھی بات۔ جو بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو۔ کافر نہیں، مشرک نہیں، شرابی بھی نہیں، زانی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو بھی نہیں، ملحد بھی نہیں، دہریہ بھی نہیں، کتنے گناہ ہیں۔ اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کم وقت ایندھن بن کے جائے گا، یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی۔ اول من يدخل فی النار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا، اول من تسعر، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ پہلے اتنی بھڑک رہی ہے، انہا لظى نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر
فتول وجمع فأوعى. پہلے اتنی بھڑک رہی فأنذرتكم نارا تلظى. کیا خوفناک ہے وہ. انها ترمی بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. کیا ہیبت ناک الفاظ ہیں قرآن کے. اور پھر اس بدبخت کو ڈھلایا جا رہا ہے اور بڑھ کر اس کو ایندھن بنا. عالم اول من تسعر به نار جہنم. عالم مولانا صاحب. ہاں کیوں ساری زندگی کس لیے کیا کر تیرے لیے. کہہ بکواس کرتے جھوٹ بولتے. تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. پھر شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی لیکن نیت کا کھوٹا تھا. پھر سخی جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور. اور اللہ کو بخیل سے نفرت، سخی سے پیار. لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے، اپنی واہ واہ کے لیے کیا. ڈال دو. یہ تین ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے. ہمارے جیسے عالم کہلانے والے تو ہزاروں پھرتے ہیں. جس کو دیکھیں اس نے بورڈ لگایا ہوا عالم. جس کو دیکھیں اسی نے عالم کا بورڈ. ہمارے جیسے بڑے عالم پھرتے ہیں. مگر آپ کو بتاؤں عالم ہوتا کون ہے. اور اولیاء کرام نے فرمایا، بڑی راز کی بات فرمایا، ہم نے کوئی ایک شخص زندگی میں آج تک نہیں دیکھا جو طالب دنیا ہو اور اس کو حسن آخرت بھی مل گیا. دنیا کا حرص اور لالچ یہی ساری خرابی، بدی، فسق، فجور، ظلم اور گناہ کی جڑ ہے. اگر دل اس سے پاک ہو گیا تو پورا انسان ہی پاک ہو گیا. تو طالب دنیا بن گیا ہے، تجھے آخرت سے محروم کر لیا گیا ہے. جو طالب دنیا کا ہے دنیا کا نصیب اس کو ملتا ہے، وہ دنیا دار بنتا ہے. مومن ہو کر اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرے، ایمان کا دعویٰ کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور دنیا کے پیچھے دوڑے تو دنیا سایہ بن کے اس کے آگے آگے دوڑتا ہے. نہ دنیا ملتی ہے نہ عزت رہتی ہے، ذلیل ہو جاتا ہے بندہ. اے مومن، اے اللہ کے بندے، تیری شان یہ ہے کہ تو سائے کی طرف پشت کر لے. سائے کی طرف پشت کر اور سائے کو چھوڑ کے بھاگ جا. تو جدھر جائے گا سایہ تیرے پیچھے پیچھے جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے، اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے. ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے. اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقوی کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود. اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے. جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب. اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو.
ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔ یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں، بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گے، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاۃ کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانع ہو جاؤ، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، یہ طرز عمل۔ اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ عماد الدین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے، اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے، ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے۔ یہ سمجھ لیجیے اچھی بات۔ عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا، اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا۔ کیسا آ جائے گا؟ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔
ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی، شاندار ہوں گی، وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان کثیر من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والذین، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں۔ ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے، کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے
پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں پھر؟ ذرا نوٹ کیجئے اس کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتے۔ ام تسألہم اجرا فہم مغرم مثقلون، کیا اے نبی علیہ السلام آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں؟ کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگ لیا ہے، کوئی دنیاوی منفعت مانگ لی ہے کہ جو ان کے لیے دعوت حق قبول کرنا بوجھ بن گیا ہے؟ اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں جناب کہ دین کا کام بے لوث ہی ہوتا ہے۔ اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں emphasize کیا گیا۔ یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں، آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا، اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا، تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے، اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا ہے۔ اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے ہے۔ سر یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہی بیان کر کے ممبر سے نیچے اترے نا، اس سے آپ صرف یہ پوچھ دیں کہ سر یہ آپ نے گاڑیاں کہاں سے لی ہیں، تو دیکھیں اس کے مریدین آپ کا کیا اکرام مسلم کریں گے۔ تو سر یہ آپ کہانیاں کراتے ہیں ممبروں پہ آ کے، یہ واقعات بیان کرنا چھوڑیں آپ، یہ بہت بڑی دو نمبری کر رہے ہیں آپ، یہ واقعات صرف چسکے لینے کے لیے بیان کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ان کے ہے نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنے دینی کیریئر سے کوئی چیز نہیں کمائی ہے، تو پھر آپ ان لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ 3-3 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور 10-10 کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے جناب تزکیہ نفس کی باتیں کرنا اور اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کرنا، سر یہ بہت آسان کام ہے سر۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارتے ہوئے پھر دین کا کام کرنا یہ مشکل کام ہے۔ ادھر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب کو آگے جا کے پتہ لگے کون ٹھیک ہے، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح دنیا کا کتا ہوتا ہے نا، وہ اس کی زبان ہانپتی رہتی ہے، رال ٹپکتی رہتی ہے لالچ کی وجہ سے، علماء سو بلعام بن بعورہ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ یہودی عالم بلعام بن بعورہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ پھر دنیا کا کتا بن گیا، اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی بات کوئی یعنی مال ملے تب بھی رال اس کی ٹپکتی ہے، نہ ملے تب بھی ٹپکتی ہے۔ علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال، اور میں ویسے اس آیت کو میں نے ایک حدیث کے ساتھ جوڑا جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ گروہ مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں، اور ان میں بدعتیں ایسے جاری ہو جائیں گی جیسے کوئی باولا کتا کاٹ جائے تو ایک ایک رگ میں اس کے جراثیم، اس کی وہ اثر پہنچ جاتا ہے نا حلق کا، اس طرح میری امت میں جو ہے وہ بدعات داخل ہو جائیں گی جیسے کوئی کتا کاٹ جاتا ہے۔ تو یہ بدعات کون سا کتا؟ یہ ارسیشن کتا داخل کرتا ہے؟ یہاں کتے سے مراد وہی اسی آیت کی ایکسپلینیشن ہے 175 اور 176۔ یہ شرح صدر کال ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کتے کی مثال کیوں دی کہ بدعات داخل ہو جائیں گی ایک ایک رگو ریشے میں جیسے کتا کاٹ جائے۔ تو یہ جراثیم داخل کرنے والا کتا کون ہے؟ علماء سو۔ میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کی خاصیت کیا ہے، آپ کیسے پہچانے عالم کون ہے؟ ظالم کی شکل میں عالم ہو، یا علماء میں دو اہم کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ ہے جو علماء سو کہلاتے ہیں، وہ علماء جو علماء تو ہیں لیکن برائی کی طرف بلانے والے، برائی کے اڈے ہیں، برائی انہی سے نکلتی ہے۔ یہ علماء سو بھی ہمیشہ رہے، بنی اسرائیل میں بھی رہے، وہی علماء سو تو تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد یہودی عوام کو جو کہ متاثر ہو کے اسلام قبول کرنے والے تھے تو بھی وہی یہودی علماء تھے جو روکتے تھے۔
ہاں، تو ایک کیٹیگری تو وہ تھی جو علماء تو تھے علم کے لحاظ سے، لیکن سو ان کے اندر برائی تھی. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو علماء حق ہے، وہ علماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے رہے. ہاں، دوسری اسی کیٹیگری میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ رہا جو علماء تو ہیں لیکن کاز ان کا دنیاوی مقاصد پر منتہی ہوتا ہے. ہاں، دنیاوی مقاصد پر. ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بھی ہمیشہ سے رہے. دین کا لبادہ اوڑھا لیکن دنیا داری کے لیے کام کرتے رہے، دنیا کماتے رہے دین کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا، ہماری امت میں بھی یہ چیز آئے گی کہ لوگ دین کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے. یہ اس وقت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، دین کے ذریعے سے دنیا کما. ہاں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ بہت سے رہبان، بہت سے احبار بنی اسرائیل کے یأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں. اکثر علماء اور صوفیہ، اگر ترجمہ کریں گے آج کے دور کے لحاظ سے تو علماء اور زاہد. اچھا، تیسری چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ بھی کہ عالم الگ ہے، عابد الگ ہے. کسی کی عبادت کی وجہ سے آج مغالطہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو عالم سمجھ لیا جاتا ہے، کسی عالم کے کم عبادت کی وجہ سے اس کو ظالم سمجھ لیا جاتا ہے. حالانکہ علم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. جاہل کی عبادت جو دوری دن رات پر مشتمل ہو، عالم کی آدھے گھنٹے کی عبادت فضیلت والی ہے، علم فضیلت والا ہے. ہاں، عبادت کم فضیلت والی ہے. تو اس واسطے ہم نے بہت سے لوگوں کے لیے کیا کر دیا، اس کی عبادت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، حالانکہ عابد تو تھا لیکن عالم نہیں تھا. اسی وجہ سے عالم اور عابد کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. ہاں، اس فرق کو اسی طرح سمجھیے جس طرح کیا ہے، آپ ایک جانکاری رکھنے والا، ایک ماہر ترین کسی فن کا ہو اور کوئی دوسرا اس فن کا ماہر تھوڑی بھی نہیں، کتابیں لے کے پڑھ لیا ہو، تو دونوں میں جتنا ڈیفرنٹ ہے اتنا ہی عالم اور عابد میں ڈیفرنٹ ہے. ہاں، اور عابد بھٹکنے کے زیادہ تر چانسز ہیں، عابد بھٹکنے کے زیادہ تر چانسز